باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام کے سوائے کسی اور کا نام لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہا ہے تاکہ تم سے لڑے، اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا، ہم نے ان کو نور دے دیا جس کو وہ آدمیوں میں لیا چلتا پھرتا ہے۔ وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے، یعنی اندھیروں میں ہے، اور وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا تاکہ وہاں شرارتیں کیا کرے، اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو کوئی بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دے جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ سو جلدی ہی اللہ کے پاس پہنچنے پر ان مجرمین کو ذلت پہنچے گی اور ان کو ان شرارتوں کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ بڑا کر دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ بے راہ ہی رہے، اور جس کو چاہے کہ بے راہ ہی رہے تو اس کے سینے کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ جیسا کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی تیرا رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیتوں کو صاف بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن و چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کے ایک اعمال کی بنا پر۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کے انسان کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی مقرر مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، تیرا رب حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کو قریب کر رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن سے ڈرایا کرتے تھے جو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی میں بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہو۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہے، اور آپ کا رب ان کے اعمال بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ
عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، سو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اور اپنے ذام میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ ان کو معبودوں کو مل جاتی ہے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مشتاق بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجیے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا ان کے جن کو تم چاہے، اور یہ مخصوص مویشی ہے جن پر سواری یا برباری حرام ہے، اور مخصوص مویشی ہے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں اللہ پر بطور افتار پردازی کے ہیں، بہت جلد ہی بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کا شریک ہے۔ اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا، وہ بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا۔ یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔